رہنما MQM پاکستان مصطفیٰ کمال اس وقت کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کمپنیز کو ادا کرنے ہیں وہ 1700 ارب روپے بھی ہم قرضدار ہیں ان سے پاور کمپنیز کے۔ یہ 1700 ارب روپے کتنے ہیں؟ 1.7 ٹریلین۔ سوری میں اس میں 2.63 ٹریلین 2600 ارب روپے کہ ہمارے اوپر گردشی قرضے ہیں۔ 2600 ارب روپے کے ہم پر گردشی قرضے ہیں اور 600 ارب روپے کا اس سال نقصان ہے۔ یہ میرے نمبر نہیں ہیں۔ پھر ہمیں جو اس سال ان پاور کمپنیز کو پیسے ہم نے دینے ہیں وہ ہیں 1700 ارب روپے اس سال، ایک سال میں 1700 ارب روپے سے گردشی قرضے دینے ہیں ان پاور کمپنیز کو۔ ٹوٹل نقصان آپ کو بتا دیا، ٹوٹل گردشی قرضہ ان پاور کمپنیز کا 2600 ارب روپے 2.63 ٹریلین ہے۔ اس سال کا نقصان 600 ارب روپے۔ اس سال جو ہم نے پاور کمپنیز کو پیسے دینے وہ 1700 ارب روپے 1.7 ٹریلین 1700 ارب روپے۔ 1700 ارب روپے جو اس سال دینے وہ کتنے پیسے ہیں؟ ہم نے پورے ملک کی ڈیولپمنٹ جس کو PSDP کہتے ہیں آپ، اس کے لیے صرف 1400 ارب روپے رکھے۔ پورے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے بجٹ میں 1400 ارب روپے ہیں اور ہم صرف پاور کمپنیز کو جو ہے وہ 1700 ارب روپے دیں گے۔ یہ اتنا بڑا پیسہ ہے۔ صرف آپ کو کمپیریزن اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم اس کا اندازہ لگا سکیں۔ اب یہ سچویشن ہے ہماری، نمبرز پہ یہ سچویشن ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اس زخم کو صحیح کیے بغیر ہمارے کا یہ جسم جو ہے وہ نشوونما نہیں پائے گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس پاکستان کی اکانومی کا سب سے بڑا زخم اس پاور سیکٹر کی یہ تمام یہ مس مینجمنٹ اور یہ لاسز ہیں۔ اس خون کو روکے بغیر یہ اکانومی نہیں ٹھیک ہو پائے گی۔ آئیے میں آپ کو ایک پاکستان کے لوگوں کو، عام سمجھنے والے لوگوں کو ایک اپنی آسان کر کے آپ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں سے اس پاور سیکٹر کا ایشو کیا ہے؟ بجلی کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا بجلی موجود نہیں ہے اس لیے لوگوں کو نہیں مل رہی؟ نہیں، آج پاکستان میں ضرورت سے زیادہ بجلی موجود ہے۔ آج پاکستان میں آفیشلی ضرورت سے زیادہ بجلی موجود ہے۔ اتنی بجلی موجود ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ دے سکتے ہیں، لیکن لوڈ شیڈنگ ہے 18 گھنٹے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری حکومت کی جو کمپنیز ہیں، یہ جو ڈسکوز ہیں، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ان کے پاس جو لاس ہے، جو میں نے آپ کو بتایا 600 ارب روپے اس سال کا لاس ہے، جس میں چوری شامل ہے، لائن لاسز شامل ہیں اور ڈسٹریبیوشن لاسز شامل ہیں۔ اس لاس کو کور کرنے کا انہوں نے جو طریقہ کار نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ جب زیادہ بجلی دیتے ہیں تو زیادہ چوری ہوتی ہے اور زیادہ لاسز ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا طریقہ کار یہ نکالا ہے کہ بھئی بجلی ہی کم دو، پیداوار کم کر دو، تو بجلی کی چوری لاسز کم کرنے کے لیے پیداوار کم کر دو تاکہ لائن لاسز کم ہو جائیں گے اور تھیفٹ کم ہو جائے گی۔ بجائے اس کے کہ چوری روکیں، لائن لاسز صحیح کریں، نہیں، بجلی بنانا کم کر دو، بجلی دینا کم کر دو، تو لوڈ شیڈنگ کر دو 12 گھنٹے 18 گھنٹے نہ۔ اگر تو صرف مسئلہ یہاں تک ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب آپ یہ بجلی بنانا کم کرتے ہیں تو وہ جو IPPs جو بجلی بنانے والی کمپنی سے آپ کا معاہدہ ہے، ان سے آپ نے ساری حکومتوں نے ایک معاہدہ کر رکھا ہے کہ فرض کریں کہ آپ سے ایک کمپنی ہے جو کہ باہر سے آئی، اس کو 100 میگا واٹ فرض کریں مثال کے طور پر بنانا ہے، اور اگر آپ نے اس کی پیداوار 100 میگا واٹ سے کم کر کے 50 میگا واٹ کر دی ہے، تو آپ نے حکومت پاکستان نے ایک معاہدہ سائن کر رکھا ہے کہ وہ جو بجلی نہیں بنائیں گے اس کے پیسے بھی ان کو دیے جائیں گے۔
وہ جو بجلی نہیں بنائیں گے اس کو کہتے ہیں کیپیسٹی چارجز. وہ بجلی جو 50 میگا واٹ نہیں بنا رہے, حکومت نے یہ وعدہ کر رکھا ہے, یہ معاہدہ ہے کہ وہ بجلی کے پیسے اور نئی بنانے والی کمپنیز کو دیں گے, اور وہ بھی ڈالر میں پے کریں گے, آج کے پاکستانی روپیز میں نہیں, وہ ڈالر میں اس کی پیمنٹ ہے. تو آپ اپنے لاسز کو بچانے کے لیے بجلی کی پیداوار کم کر رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں, بجلی کی پیداوار کم کر رہے ہیں. تو جہاں بجلی جو پاور اسٹیشن میں بجلی کم پیدا ہو رہی ہے, تو اس کی جو کم پیداوار ہے اس پیسے کو بھی حکومت ہی پے کر رہی ہے. اور یہ سارا پیسہ کہیں کسی فرد کے جیب سے جا رہا ہے, کسی حکومت کے اپنے پیسوں سے جا رہا ہے. یہ سارا لاس جو ہے, یہ 600 ارب روپے کا لاس, لائن لاسز, یہ ٹرانسمیشن لاسز, اور یہ کیپیسٹی چارجز کے سارے پیسے, یہ سب جمع کر کے صارفین, کون پے کر رہا ہے؟ وہ جو بل دے رہا ہے. کون پے کر رہا ہے؟ وہ جو بل دے رہا ہے. وہ جو بل دے رہا ہے وہ پے کر رہا ہے یہ سارے چارجز. تو اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک مثال کے طور پر کسی دکان پر کوئی ڈکیت آیا, وہ ڈکیتی ڈال کر چلا گیا. اب دکاندار جو ہے اس چور, اس ڈکیت کے پیچھے جانے کے بجائے, ایف آئی آر کٹوانے کے بجائے, اس کو پکڑنے کے بجائے اگلے کسٹمر کا انتظار کر رہا ہے کہ اب خریدار کون آتا ہے. جو اگلا کسٹمر آیا اس سے وہ پیسے بھی لے لیے جو چور چوری کر کے گیا یا ڈکیتی کر کے گیا. یہ ہو رہا ہے پاکستان میں, یہ مینجمنٹ ہو رہی ہے. یہ نہیں چلے گی, ختم ہو گئی کہانی. لوگوں کی برداشت سے باہر ہو گیا مسئلہ تھا. یہ نہیں چلے گا یہ نظام. یہ میں نے آپ کو عام زبان میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, عام زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چل رہا. آج ہر اچھا خاصا سفید پوش آدمی جو کہ بل دینے سے قاصر ہے, وہ بل دینے سے, اس سارا لاس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے 71 جو ہمارا بل, ہمارے پاس بل آ رہا ہے, اس میں 71% وہ پیسے جو کہ کیپیسٹی چارجز کے پیسے ہیں. یہ بل جو ہے فی یونٹ جو چارج آ رہا ہے اس میں 71% جو ہے وہ 100 روپے وہ ہیں کہ جو بجلی ہم لے ہی نہیں رہے, ان کمپنیز کو دے رہے ہیں جو بجلی بنا نہیں رہی ہے. ہمارا معاہدہ ہے ان سے, تو 71% جو ہے وہ کیپیسٹی چارجز کے پیسے ہیں. آپ اس بل میں سے نکال لیں. حل کیا ہے اس کا؟ پاکستان بہت زیادہ اس پہ تشویش کا اظہار کرتی ہے, اپنا کنسرن. آج یہ پوری پریس کانفرنس جو ہے وہ اس حوالے سے رکھی ہے کہ یہ جو پاکستان, یہ مسئلہ جانے والا نہیں ہے, اس کو کھلی آنکھوں سے ایکسپٹ کر کے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طریقے آج ایڈریس کیا جا رہا ہے یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. نہ ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم اس پرائیویٹائزیشن کے حامی ہیں. ڈسکوز جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو جانے چاہیے. 20 ڈسکوز ہے پاکستان میں جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز, اس میں سے صرف ایک ڈسکو جو کہ کراچی کے الیکٹرک ہے یہ پرائیویٹائز ہے, 19 جو ہے وہ سرکاری ہیں. لیکن کے الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن کا جو ہمیں تجربہ ہے پچھلے 20 سالوں سے کراچی والوں کو, وہ کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. تو اس میں موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے, اس کے اندر اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ پرائیویٹائزیشن نہ کریں, بالکل کریں. اور اس پرائیویٹائزیشن میں جو ہمیں تجربہ ہوا ہے اس کے الیکٹرک کے حوالے سے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ٹھیک کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم پرائیویٹائز کیا کر رہے ہیں. کیا ہم بجلی پیدا جہاں سے ہو رہی ہے اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں؟ ہم انفراسٹرکچر کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں, لائنوں کو, ہم جو ہے وہ مینجمنٹ ہم کیا پرائیویٹائز کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ طے کرنا. کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ کیونکہ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اب پاکستان میں اس کا حل میں بتا رہا ہوں, ایم کیو ایم بتا رہی ہے اس کا حل, کہ پاکستان میں اگر آپ نے یہ مونوپولی ختم نہیں کی, یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی مونوپولی ختم اگر نہیں کی, اگر اجارہ داری ختم نہیں کی, اور آپ نے اس کو لبرلائز نہیں کیا, اگر آپ نے اس ڈسٹریبیوشن کو لبرلائز نہیں کیا, اگر آپ نے ایک سے زائد کمپنیز کو لائسنسز نہیں دیے, تو یہ پاکستان کا یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. مثال کے طور پر میں کیا کہہ رہا ہوں,
میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کراچی میں 1 کے الیکٹرک ہے تو یہاں پر 10 اور کمپنیز ہونی چاہیے جو ہمیں بجلی دینے کی کمپنیز کے لائسنسز ہو ان کے پاس، تاکہ کمپٹیشن ہو. اس کمپٹیشن میں فائدہ سب سے زیادہ کنزیومر کو ہوگا. اس کمپٹیشن کی وجہ سے ریٹس کم ہوں گے اور ایفیشنسی بڑھے گی. تو انہی انفراسٹرکچر کو ہمیں 1 سے زائد کمپنیز کو پورے پاکستان میں اس کی ڈسٹریبیوشن دینے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر آپ کو مثال دیتا چلوں کہ پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن کا جو ادارہ تھا وہ اسی طرح سے مونوپلائز تھا. آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا بھی بہت زیادہ سالوں پہلے کی بات ہے کہ ہمیں ٹیلی فون پہ کال ریسیو کرنے کے بھی پیسے دینے پڑتے تھے. انکمنگ کال کے پیسے آتے تھے، انکمنگ کال کے. پھر اس کے بعد جب آپ نے اس کو لبرلائز کیا، 1 سے زائد کمپنیز آ گئیں. آج آپ کو صرف سم نکال کر دوبارہ واپس لگانے کے بھی آپ کو پیکیجز ملتے ہیں، کیونکہ کمپٹیشن بڑھ گیا، کالز کتنی سستی ہو گئی اور ایفیشنسی. اور آج میرے پاس چوائس ہے کہ اگر ایک کمپنی، ٹیلی فون کی کمپنی جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی ہے، مہنگے ریٹ لے رہی ہے یا اس کی سروس صحیح نہیں ہے، میں وہ کارڈ نکالوں گا، پھینک دوں گا، نیا کارڈ لوں گا، لگا دوں گا اس کے اوپر. میرے پاس آپشن ہے. اسی طرح سے دنیا بھر میں بجلی پرووائڈ کرنے والی کمپنیز کے لیے کہ دنیا میں لوگوں کے پاس آپشنز ہیں. دنیا میں لوگوں کے پاس آپشنز ہیں. آپ کو کمپنی اے بجلی مہنگی دے رہی ہے، انٹرپٹڈ سپلائی دے رہی ہے، آپ کارڈ نکالیں، باہر پھینکیں، دوسرا کارڈ لگائیں اور دوسری کمپنی کا آپ کو کام شروع ہو جائے گا. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو پری پیڈ میٹرز پہ جانا پڑے گا. ایم کیو ایم یہ تجویز پیش کر رہی ہے. اب اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، آپ کو پری پیڈ میٹرز کے اوپر جانا پڑے گا. ان انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کر کے آپ کو پری پیڈ میٹرز پہ جانا پڑے گا. پری پیڈ میٹر کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس آپشن ہو. اب میں نے آپ کو بتایا کہ ملٹیپل کمپنیز کو آپ لائسنسز دیں اور پھر پری پیڈ انفراسٹرکچر اپنا ٹھیک کریں جس میں پری پیڈ میٹر لگائیں. میں ایکس وائی زی اے بی سی میرے پاس آپشن ہونا چاہیے کنزیومر کے اوپر کہ اگر کوئی اے بجلی مہنگی دے رہا ہے تو میں بی کا کارڈ جا کر اس کا کارڈ نکالوں، پھینکوں دکان سے، جا کر اس دوسری کمپنی کا کارڈ خریدوں اور جا کر لگاؤں اور میری بجلی آن ہو جائے. یہ دنیا بھر کا یہ اس وقت طریقہ کار ہے دنیا کے ایفیشینٹ ملکوں میں جہاں پر، اور یہ میں ڈیولپ کنٹریز کی بات نہیں کر رہا، میں ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کر رہا ہوں. تو جو ہمارا جتنا بڑا یہ مسئلہ ہے، صرف اس کو اس تمام مسئلے کو کنزیومر تمام بگ، تمام مسائل، تمام یہ برڈن، تمام یہ چوری، ان ایفیشنسی کو صرف آپ اس کنزیومر کے کھاتے میں ڈال دیں گے جو کہ آلریڈی بل پے کر رہا ہے، تو وہ مر گیا ہے. وہ کنزیومر جو بل دے رہا ہے، جو چور نہیں ہے اس ملک میں، وہ تمام چوریوں کے پیسے دے رہا ہے. جو اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہے کنزیومر کے کتنا غبن ہو رہا ہے، کتنے لائن لاسز ہو رہے ہیں، کتنے کرپٹ افسران لگے، ساری کرپشن کے پیسے وہ آدمی دے رہا ہے پاکستان میں جو بجلی کا بل دے رہا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا طریقہ کار ہے؟ کون سی مینجمنٹ ہے یہ؟ پاکستان بلیڈ کر رہا ہے. پاکستان کی اکانومی اس پاور تھیفٹ، پاور مس مینجمنٹ کی وجہ سے بلیڈ کر رہی ہے. اور یہ پوری انفراسٹرکچرل، پوری ریفارم کی ضرورت ہے. اس پورے اسٹرکچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس پورے اسٹرکچر کو ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. اس نظام کے تحت، اس مائنڈ سیٹ سے اب یہ پاور سیکٹر کے ادارے نہیں چل پا رہے، اور جو یہ بلیڈ کر رہے ہیں اکانومی کو. میں نے آپ کو بتایا صرف اس سال گورنمنٹ نے 1700 ارب روپے دینے، 1400 ارب روپے پورے پاکستان کی ڈیولپ. امیجن کریں کہ پورے پاکستان میں سال بھر میں کتنے بریجز، کتنے اسپتال، کتنے اسکول، کتنی سڑکیں بنیں گی. اس پورے پاکستان کا پیسہ 1400 ارب روپے ہے. اور صرف بجلی کمپنی کے جو گردشی قرضے ہیں وہ 1700 ارب روپے اس سال میں دینے، اور ٹوٹل جو ہے وہ 2000 ارب روپے ہیں. اور پچھلے سال کا لاس 600 ارب روپے کا لاس ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سرکار کے نمبر کہہ رہے ہیں. اس پہ ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے. یہ تو میں نے آپ کو 2 پرابلم بتا دیا، میں نے آپ کو اس کے سولوشنز بتائے 2. میں تھرڈ سولوشن پہ آتا ہوں. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اس کو لبرلائز کرنے کی ضرورت ہے.
میں نے آپ سے کہا کہ اس کو جو ہے وہ پری پیڈ کرنے میٹرز لگانے کی ضرورت ہے. اور میں نے آپ کو تیسری بات اب میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ایم کیو ایم کی طرف سے یہ بات ہم کہنے جا رہے ہیں کہ یہ جو آئی پی پی سے جس بھی حکومت میں معاہدے ہوئے ہیں, میں کسی حکومت کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, پاکستان کے وسیع تر مفادات کے لیے کیے ہوں گے, اس وقت کی ضرورت ہوگی, لیکن حالات آج یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے وہ فیصلے صحیح ثابت نہیں ہوئے. میں کرٹیسائز نہیں کر رہا, ایکس وائی زی جس بھی ہر حکومتوں کا دور گزرا ہے, ساری کسی کو نہیں کہہ رہا, اس لیے کہ ساری حکومتوں کے دور میں یہ معاہدے ہوئے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جن کمپنیوں کو آپ نے کیپیسٹی چارجز میں ڈالر میں پیمنٹ کے معاہدے کیے ہوئے, ان کو ان کمپنیز ان کے ملکوں کے سربراہوں سے بات کر کے, ان ممالک سے بات کر کے جو کہ ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں, ان سے کہا جائے کہ نہیں ہمیں اس کو ری اسٹرکچر کرنا ہے. اگر آپ اس معاملے میں ڈیفالٹ اگر کرنا ہے تو کر دیں ڈیفالٹ, اس کو اگر ڈیفالٹ کے زمرے میں اگر آتی ہے بات, ڈیفالٹ کر دیں اس معاملے میں, کیونکہ آپ اس کو مزید اس زخم کو نہیں پال سکتے. آپ ان سے بات کر کے ہم اس کو ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. کہیں کہ بھئی ہم نہیں پے کر سکتے اب آپ کو ڈالرز میں کیپیسٹی چارجز نہیں پے کر سکتے, تو اس کو ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان نہیں پے کر پا رہا, نہیں پے کر سکتا, تو پرائیویٹائزیشن کے ہم مخالف نہیں ہیں, ہم اس کو لبرلائز کرنے کے حامی ہیں. پرائیویٹائزیشن کریں, ساری 20 کے 20 ڈسکوز کو آپ پرائیویٹائز کر دیں, لیکن پرائیویٹائز کرنے سے پہلے یہ سوال کریں کہ کیا پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. پیداوار پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, لائنیں پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, ڈسٹریبیوشن کیا پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, اس کا اور آپ کو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. You don't have to reinvent the wheel. 10 کیوں مثالیں موجود ہیں ہماری نیبرنگ کنٹریز کی جہاں پہ پرائیویٹائز ہوئے اور وہاں پہ اس کو لبرلائز. اگر آپ نے پرائیویٹائز کر کے بھی وہاں پر آپ نے مونوپولی اجارہ داری رکھی کمپنیوں کی, تو یہ پھر صحیح نہیں ہونے والا. اس کی مثال کراچی ہے کہ کراچی ایک ہی ادارہ ہے, آپ کو اگر بجلی لینی ہے تو کے الیکٹرک سے بجلی آئے گی, ورنہ نہیں آئے گی. کوئی کے الیکٹرک آپ سے کوئی بھی کسی بھی طرح کا برتاؤ کرے, آپ کو اپنے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کے الیکٹرک کے بجلی کو, میں مثال دے رہا ہوں, کے الیکٹرک کے بجلی کو چھوڑ کر آپ کوئی ایکس وائی زی الیکٹرک کے بجلی کو آپ لے سکیں. تو اگر آپ نے پھر پورے پاکستان میں اسی طرح سے ایک کمپنیز کو پورے پاکستان کا مالک بنا دیا, ایک کمپنیز کو, تو پھر ان کو پتا ہے کہ وہ اچھا کریں برا کریں, بجلی تو انہیں کے پاس سے آنی ہے. تو یہ مونوپولی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. ہمارے کنزیومر کے پاس آپشن ہونے چاہیے, آپ کنزیومر کو آپشن کریں. اور لائسنس میں لا میں نیپرا یہ تمام شکیں موجود ہیں کہ آپ ایک سے زائد کمپنیز کو یہاں پر ڈسٹریبیوشن دے سکتے ہیں, اور آپ کو ان کو لے کر آنا ہے. یہ حکومت اگر آپ نے اس کو صرف پرائیویٹائز کر دیا اور یہ والے کام اگر آپ نے اس کو مونوپولیز کی ختم نہیں کی, تو یہ کام جو ہے وہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. ہم ایک سیریس پارٹی, ایک ملک کی مفاد کا سوچنے والی جماعت ہے. رہنما ایم کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 2600 ارب روپے کے ہمارے اوپر گردشی قرضے ہیں, 1700 ارب روپے ہمیں گردشی قرضے دینے ہیں پاور کمپنیز کو. ہم نے پورے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے 1400 ارب روپے رکھے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.